زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا کون سا لقب آیا؟ امام منصور. کہ اللہ اے آقا حسین، آپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہمیں آپ کے وارث امام منصور کے لشکر میں شامل کرے. زیارت وارثہ جیسی اہم زیارت، جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ زیارت وارثہ ایک زیارت نہیں ہے، ایک حدیث قدسی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے جبرائیل کو تعلیم کر کے بھیجی. باقی زیارت امام نے ہمیں بتائی. جو زیارت امام بتائیں وہ حدیث ہوتی. جو زیارت اور جو دعا یا جو جملہ اللہ کا ہے، اگر قرآن کا حصہ نہیں بنایا وہ حدیث قدسی. تو تمام زیارتوں میں واحد ہی حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ. اس میں امام زمانہ کا لقب آیا ہے امام منصور. اور اسی وجہ سے بہت سارے ظالم حکمرانوں نے اپنے بیٹوں کے نام یا مہدی رکھے تھے یا منصور، کیونکہ ان کو اپنے ان بیٹوں کو آگے چل کر آخری امام ظاہر کرنا تھا، شو کرنا تھا کہ یہ آخری امام. اور ان میں سے بعض اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے تھے. اس زمانے کے واٹس ایپ اور اس زمانے کے یوٹیوب اور اس زمانے کے فیس بک کی وجہ سے، اس زمانے کا میڈیا، یہ بات کی چیز ہے، ابھی چھوڑ دیجیے. منصور کے معنی کیا ہے؟ جسے کامیابی ملے. فاتح، منصور، اذا جاء نصر اللہ، اسی سے منصور بنا. ناصر معنی مددگار، مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی جائے اور وہ کامیاب ہو، وکٹوریس. امام زمانہ منصور، کیونکہ اس دنیا کے اندر امام زمانہ سارے ظلم اور کفر کا خاتمہ کر کے فاتح بنیں گے. ٹھیک، یہ سمجھ میں آتا. شہزادی منصورہ کیوں ہے؟ اور وہ بھی آسمانوں پر، زمین، دنیا میں نہیں. دنیا میں شاید مثلا یہاں اگر اس وقت 200 مومنین اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے گھر کی 200 خواتین ہوں گی گھروں میں. ان میں سے کتنوں کے نام آپ کو منصورہ ملیں گے؟ شاید 2 کے، شاید 4 کے، شاید 6. فاطمہ نام کی بہت سی خواتین مل جائیں گی آپ کے گھروں میں. زینب نام کی بہت سی مل جائیں گی. بطول نام کی بہت سی مل جائیں گی منصورہ. کیونکہ یہ لقب شہزادی کا دنیا میں مشہور نہیں، آسمان میں مشہور. کہا کیوں مشہور؟ کہا اب یہ جملہ امام معصوم نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن جو اللہ عدالت لگائے گا، اس عدالت میں جو کیس رکھا جائے گا سب سے پہلے وہ فاطمہ زہرا کا کیس رکھا جائے گا. اور وہاں پہ فاطمہ زہرا کامیاب ہو کے اس عدالت سے جائیں گی. جملے اچھے نہیں ہیں لیکن لقب کا مطلب کیا ہے؟ منصورہ، جو کامیاب ہے، جو فاتح ہے، جو اپنا مقدمہ جیت کے آیا. دنیا میں شہزادی کا مقدمہ رد کر دیا گیا، ٹھکرا دیا گیا، لیکن قیامت کے دن آسمانوں پر جو فاطمہ کا مقدمہ ہوگا وہ فاطمہ اس میں کامیاب ہو کے جا رہی ہیں. فرشتوں کو ابھی سے پتا ہے کہ دنیا کی عدالتیں تم جو چاہے کر لو، دنیا کے ظالم تم جو چاہے کر لو. قیامت کے دن فاطمہ زہرا کا مقدمہ سب سے پہلا بھی ہوگا اور سب سے بڑی کامیابی بھی ملے گی. تو آج ہی سے آسمان کے فرشتے فاطمہ کو منصورہ کہتے ہیں. اور فاطمہ کا کون سا مقدمہ؟ شہزادی کا ایک لقب، شہزادی کا ایک لقب. اچھا، یہ منصورہ لقب جو ہے نا، یہ ہے حدیث کا. ایک لقب آج کل ہے مدافع، دفاع کرنے والی، پروٹیکٹر، تحفظ کرنے والی. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ معصومین کے 3 الگ الگ فریضے: دین پہنچانا، یہ رسول; دین کو پھیلانا، یہ علی; دین کو بچانا، یہ حسن و حسین. حسن نے قلم کے ذریعے دین کو بچایا، حسین نے تلوار کے ذریعے سے. شہزادی میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. وہ پیغام پہنچانے والی بھی ہیں. مصحف فاطمہ تو آپ نے اتنا سن لیا کہ چیزیں میں جو بہت پڑھتا تھا اشارے کر رہا ہوں. یعنی امام معصوم بعض اوقات یہ کہتے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کی عظمت بتانے کا. بھئی فلاں مسئلہ تم نے پوچھا، امام کو جواب دینے میں کون سا ہیزیٹیشن یا ہچکچاہٹ یا وقت چاہیے؟ کچھ نہیں. لیکن کہتے ہیں یہ مسئلہ تم نے پوچھا، اے میرے غلام جاؤ میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ لے کر آ جاؤ، اس میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام کو بھی نہیں معلوم، نعوذ باللہ، لیکن یہ عظمت سیدہ پہچانو. وہ حجاب میں بیٹھی ہیں تو ان کے فضائل بتانا ہم لوگوں کا کام ہے. معصوم فرماتے ہیں دین کو پہنچایا بھی،
دین کو پھیلایا بھی، دین کو بچایا بھی.